رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت، مقدس اور محترم مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے، اور اس کی پرنور ساعتوں میں ہم اپنے صبح و شام کو گزار رہے ہیں، اور عبادات اور ریاضت کر کر اللہ رب العالمین کی جانب سے ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں بھی یقیناً حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ روزانہ ایک موضوع کو ہم منتخب کرتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، ثناءخوان رسول سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آج جس اہم اور منفرد موضوع کو اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے وہ ہے خانقاہی نظام۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عز والہ نے پہلے لوگوں کی، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نبی آتا رہا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی فرماتا رہا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ گویا نبوت کا سلسلہ سرکار پر ختم ہوا اور سرکار خاتم النبیین کہلائے۔ اب ان کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، لیکن جہاں نبوت کا سلسلہ ختم ہوا وہیں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے مقرب برگزیدہ بندے اب تک آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک آتے رہیں گے، کہ وہی نیک اولیاء اللہ ہیں، وہی نیک اور مقرب بندے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور رشد و ہدایت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ کو منتخب کرتے ہیں کہ جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر بیٹھ کر چلہ کشی، دیگر ریاضات، مجاہدات، ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کی ساتھ ساتھ ہدایت اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ اس اہم اور منفرد موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بہت شکریہ ورحمۃ اللہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، بڑی پیاری آواز میں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش کرتے ہیں، بارگاہ غریب نواز میں، بارگاہ غوث اعظم میں مناقب کے بھی بہت سے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ صاحبزادہ حافظ سید حسنین اشرف جیلانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ حضور، پہلا سوال جو موضوع سے متعلق وہ ہے کہ خانقاہی نظام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے، اور یقیناً اس سے تمام لوگوں کو معلومات ہوگی، خصوصاً وہ جو اہل طریقت اور اہل محبت ہیں۔ صحیح۔ عام طور پہ جو لوگ اس نظام کو نہیں سمجھتے اور اس کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہوں نے ویسے ہی شروع کر دیا ہے، یہ چلہ کشی، یہ مراقبہ، یہ مجاہدہ، یہ مکاشفہ، یہ تمام چیزیں تو اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہر چیز کا مرکز اور منبع
ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ بھی ملا سرکار کی بارگاہ سے ملا۔ بے شک، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، علم، فقہ، حدیث، دیگر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں علوم و فنون، ان سب کا مرکز ہے تو سرکار کی ذات۔ بے شک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ میں صفہ کے چبوترے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعلیم دینے کے لیے ایک درسگاہ قائم کی، اچھا، اور وہ ایسی درسگاہ تھی کہ دنیا کی پہلی درسگاہ وہی ہے، بے شک، دنیا کی پہلی یونیورسٹی وہی ہے، واہ دنیا کا پہلا کالج وہی ہے، سبحان دنیا اللہ، کی پہلی خانقاہ وہی ہے، سبحان اللہ، وہیں سے سب کچھ ملا۔ بے شک، اب آپ دیکھیں نا یہ جتنے مدارس ہیں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، اگر آپ وہاں پر پہنچے تو ابتدا وہیں سے ہے۔ بے شک، فقہ ہو، حدیث ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، دیگر چیزیں ہوں، جتنی بھی چیزیں، جتنے علوم و فنون، اچھا علم ظاہر ہو یا علم باطن، اچھا، اس درسگاہ میں، اس خانقاہ میں جو بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست علم حاصل کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان انہوں نے ظاہری علوم بھی حاصل کیے، باطنی علوم بھی حاصل کیے، سبحان اللہ، شریعت کا علم بھی حاصل کیا، طریقت کا علم حاصل کیا، سبحان اللہ، علم سینہ بھی حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ ہمہ وقت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے، سبحان اللہ، نہ ان کو کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی، نہ اوڑھنے کی، نہ سونے کی، کسی چیز کی نہیں، ہمہ وقت حضور کی بارگاہ، واہ واہ، سرکار سے احادیث سنتے ہیں اور وہ یاد کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے دو علم ملے، دو، اچھا، یہ حدیث میں موجود ہیں۔ واہ واہ، ایک علم کے متعلق مجھے حکم ہوا کہ میں اسے پھیلا دوں، لوگوں صحیح، کو بتاؤں، اور دوسرا علم اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جائے، اللہ اللہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ علماء نے لکھا، مفسرین محدثین نے، کہ دوسرا علم جس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو میرا یہ حلقوم کاٹ دیا جائے، اس سے مراد علم طریقت ہے، اللہ اکبر، علم سینہ ہے، علم لدنی ہے۔ ظاہری علوم شریعت کے علم ہے، بتا دیا، قرآن میں جو کچھ ہے بتا دیا، حدیث میں جو کچھ ہے بتا دیا، احکامات اسلام بتا دیے، لیکن وہ علم جس کو چھپانے کا حکم دیا وہی طریقت کا سبحان علم ہے، حقیقت و معرفت کا علم ہے، اور وہی علم ہے جو سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے، سبحان اللہ، وہی طریقت کا علم۔ تو پتہ یہ چلا کہ خانقاہی نظام کی ابتدا ہی اصحاب صفہ سے ہوئی۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں نا، بزرگان دین اولیاء کاملین روزے رکھتے ہیں، صحیح، صحابہ روزے رکھتے تھے، صحیح، بزرگان دین اولیاء کاملین ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے مجاہدہ کیا، ان کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ اوڑھنے کی، کسی چیز کی نہیں، ہم وقت حضور سے علم حاصل کرنے کے لیے، کسب علم، کسب فیض، اور نکاح نبوت و رسالت نے ظاہر کو بھی پاک کر دیا، باطن کو بھی پاک کر دیا، سبحان اللہ، تزکیہ نفس بھی کر دیا، تصفیہ قلب بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اسی چیز کو دیکھ کر بزرگان دین اولیاء کاملین نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ جس طرح وہاں سے علم حاصل کرنے والے مفتی بنے، محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے، اسی طرح وہاں سے فیض یافتہ جو تھے وہ صوفی بنے، علم لدنی حاصل کرنے والے بنے، عالم باعمل بنے، صوفی باصفا بنے، سبحان اللہ، جن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی، بے رغبتی تھی۔ سبحان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ ان کو دیکھ لیں کہ لباس بھی ان کا بہت سادہ ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ کچھ ہے، دنیا سے بالکل لا تعلق۔ اللہ، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ، اسی طرح دیگر صاحب۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابتدا ہو رہی ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحیح خانقاہی نظام وہی ہے کہ جس کی ابتدا وہاں سے ہے، جو اسی طریقے پر چل رہا۔ بے شک، الحمدللہ آج بھی ایسی خانقاہیں موجود ہیں کہ جہاں پر واقعی اسی طریقے پر، اسی نہج پر لوگوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کیا جا رہا۔ سبحان اللہ، تو اس کی ابتدا وہیں سے ہے، اور وہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری کائنات میں وہاں سے پھیل رہی۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال اور بہت اہم ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی، یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں ہوگا،
کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی خانقاہ نہیں تھی، کسی کو صوفی نہیں کہا جاتا تھا، کسی کو شیخ طریقت نہیں کہا جاتا تھا، صوفی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور اب استعمال کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس بارے میں کیا فرمائیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ اچھا، ان کی نگاہ صرف اسی طرف جاتی ہے کہ خانقاہ نہیں تھی، کوئی مدرسہ بھی تو نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی بھی تو نہیں تھی، صحیح، کوئی کالج بھی تو نہیں تھا، کوئی اسپتال بھی تو نہیں تھا، اس طرف توجہ نہیں گئی۔ آپ دیکھیں کہ وہ چبوترا آج بھی موجود ہے اصحاب صفا کا، بے شک، جو پہلی یونیورسٹی کہیں، پہلا مدرسہ کہیں، پہلی خانقاہ کہیں، جو بھی آپ کہیں، ابتدا ہی وہیں سے ہو رہی۔ صحیح، وہاں سے فیض یافتہ جو تھے وہ مفتی بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ فقیہ بھی تھے، وہ طبیب بھی تھے، اچھا، وہ سبحان عالم اللہ، باعمل بھی تھے، وہ صوفی باصفا بھی تھے۔ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے تھے، مدینے میں ان کا فتویٰ مانا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے۔ آج محدث آپ کسے کہیں گے؟ جس کو حدیثیں یاد ہوں، یاد ہو، اس کی روایت، اس کی صحت، حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، قوی ہے، کس قسم کی حدیث ہے، کس درجے کی حدیث ہے، اسے محدث کہیں گے نا۔ حدیثیں کثرت کے ساتھ روایت کی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اور وہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حدیثیں سنتا تھا، بھول جاتا۔ اچھا، تو ایک دن میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، ابسط ردا کا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں نے چادر پھیلائی، آقا نے ایسے اشارہ کر کے کوئی چیز ڈال دی اللہ اکبر، اور کہا اپنے سینے سے لگا لو۔ فرماتے میں نے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ڈالا اور کیا چیز سینے سے لگائی انہوں نے؟ واہ واہ، یہ ڈالنے والا جانے اور لینے والا جانے، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ سبحان، عطا کرنے والا جانے اور اس عطا کو لینے والا جانے۔ بے شک، کوئی نسخہ نہیں بتایا کہ یہ چیز کھا لو تمہارا ذہن تیز ہو جائے گا، حدیثیں یاد ہو جائیں گی، ایسے اشارہ کر کے ڈال دیا، چیز کوئی نظر نہیں آئی۔ ابو ہریرہ اسے سینے سے لگا لو، کہتے میں نے چادر سینے سے لگا لی، اس کے بعد جو بھی میں سنتا ہوں مجھے یاد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی تحریر سے زیادہ حافظے پر یقین رکھتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ، یہ سبحان، سرکار کی عطا ہے، سبحان، تو جو دوسروں کو ایسی عطا کرے اس کی اپنی کیا کیفیت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث تھے لیکن انہیں محدث نہیں کہا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی تھے لیکن انہیں مفتی نہیں کہا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی باصفا بلکہ صوفی کامل جنہیں کہا جائے وہ تھے، لیکن ان کو صوفی کے لقب سے نہیں پکارا گیا۔ صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا مفسر قرآن ہے، کسی نے نہیں کہا یہ محدث ہیں، کسی نے نہیں کہا یہ مفتی ہیں۔ کیوں؟ لفظ صحابی ایک ایسا جامع لفظ تھا کہ واہ اسی کے واہ، اندر سب کچھ آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ مفتی بھی ہے، یہ محدث بھی ہے، یہ فقیہ بھی ہے، یہ صوفی بھی ہے، یہ صوفی باصفا بھی ہے، یہ صوفی کامل بھی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ سارے الفاظ بعد میں وضع ہوئے، جب بعد میں علوم و فنون آگے بڑھے، سرکار کے زمانے مبارک سے جب آگے بڑھے تو پھر یہ ساری چیزیں وضع ہوئیں۔ صحیح، تو جس طرح آگے چل کے فقہ کا علم رکھنے والا فقیہ کہلایا، فتویٰ دینے والا مفتی کہلایا، تفسیر کرنے والا مفسر کہلایا، اسی طرح وہ جماعت بھی الگ نظر آئی جس نے تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کو ایک اپنا جو تھا مشن بنا دیا، سبحان اور اللہ، وہ جماعت بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی۔ سبحان اللہ، تو وہی شیخ طریقت کہلائے، وہی صوفی باصفا کہلائے، وہ صوفی کامل کہلائے۔ سبحان اللہ، اس لیے ان الفاظ کی اس وقت ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابی ایک ایسا جامع لفظ تھا، صحابی کہہ دیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑا پیارا جواب حضرت نے ہمیں عطا فرمایا، اور خانقاہی نظام سے متعلق جو شکوک اور شبہات ذہنوں میں تھے یقیناً وہ دور ہوئے ہوں گے، اور سوالات بھی انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور اس موضوع پر آگے گفتگو کریں گے۔ رمضان 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 رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خانقاہی نظام سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ حضور، خانقاہی نظام میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں مریدین کو چلہ کشی اختیار کرائی جاتی ہے، اور بزرگان دین اور یہ کاملین جو چلہ کشی کرواتے ہیں یا وہ خود جو کرتے تھے تو 40 دن وہ اس میں مخصوص کرتے ہیں۔ تو 40 دن ہی کی قید کیوں ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مطلب ایک دن میں بھی جلہ کرا دیں؟ آج فاسٹ زمانہ ہے، لوگ جلدی جلدی بھی چاہتے ہیں۔ ہاں، ان شارٹ کے لیے کٹ چاہتے ہیں کہ جیسے ایک دو دن کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کل تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک دن میں وہ غوث بن جائے، قطب بن جائے یا ابدال بن جائے۔ اللہ ماشاء اللہ، حال سب کا یہی۔ دیکھیں، بزرگان دین، اولیاء کاملین نے یہ جتنی بھی چیزیں رکھی ہیں نا، یہ بڑے غور اور فکر کے بعد۔ صحیح۔ 40 کا عدد جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا۔ صحیح۔ 40 دن آپ غار حرا کی تنہائیوں میں رہتے تھے۔ یہ چلہ کشی وہیں سے ابتدا، صحیح، کہ بالکل تنہائی۔ ہاں، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہا۔ واہ واہ، سبحان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اچھا، وہاں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی مطلب نہیں، صرف رب ہے اور اس کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی چیز کو لے کر خلوت میں بزرگان دین نے اپنے مریدین کو بٹھایا۔ ایک اسم پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا، مثال کے طور پر اللہ الصمد ہے، صحیح، کہ یہ تمہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا، 40 دن اس لیے کہ 40 دن میں مکمل تزکیہ نفس، تصفیہ قلب ہو جائے۔ واہ، جو بھی قلب میں گناہوں کی آلودگی اور جو زبان میں بولنے میں جھوٹ کی وجہ سے غلط قسم کی چیز ہے، وہ سب نکل جائے گی۔ واہ واہ، جب زبان 40 دن تک اللہ کا ذکر کرے گی صحیح، تو قلب خود بخود ذاکر ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر قلب اور زبان جب پاک ہو جائے گی تو پھر انسان کا ذہن بھی پاک ہوگا، اس کی نظر بھی پاک ہوگی، اس کی نیت بھی پاکیزہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو 40 کی قید اس لیے لگائی کہ اس میں بڑی حکمت اور بڑی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے۔ ویسے تو وہ اگر چاہیں، بزرگان دین کی شان ہے کہ ایک نظر میں ظاہر باطن کو پاک کر دی۔ بالکل، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان الہند غریب نواز، کہ ایک نظر ڈالی، جو فاسق آیا، فاجر آیا، کیسا بھی آیا، گناہ گار آیا تو نیکوکار ہو گیا، سبحان کوئی اللہ، بدبخت آیا تو نیک بخت ہو گیا۔ واہ واہ، ایک نظر میں کام کر دیا۔ لیکن اس میں کیا ہے، سب سے پہلے انسان کے قلب کو پاک کرنا۔ دل اصل چیز ہے۔ اگر آپ سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو دل سب سے اہم چیز ہے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار دل پر ہے۔ صحیح، دل چل رہا ہے، ہاتھ کام کر رہا ہے، دل چل رہا ہے، زبان بول رہی، دل چل رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی، دل چل رہا ہے، کان سن رہے، دل چل رہا ہے، دماغ سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ لیکن دل بند ہو گیا، تمام اعضاء و جوارے جو تھے سب ساکت ہو۔ سرکولیشن آف بلڈ جو ہے وہ دل کی وجہ سے۔ صحیح، سائنسی لحاظ سے اب آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، اچھا خاصا آدمی بیٹھا ہوا ایک دم ختم ہو، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے آ کر دیکھا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتے دماغ فیل ہو گیا، یہ نہیں کہتے کہ ہاتھ فیل ہو گیا، ٹانگ فیل ہو گئی، زبان بند ہو گئی، یہ نہیں کہ ہارٹ فیل ہو گیا، یعنی جو ان سب چیزوں کو چلانے والا تھا وہی بند ہو گیا۔ اللہ اللہ، جب وہ بند ہو گیا تو تمام چیزیں ساکت ہو گئی، انسان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ تو سائنسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ ہے، اور روحانی لحاظ سے دیکھیں تو قلب، قرآن نے کہا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے اللہ، دلوں میں بیماری ہے۔ تو بیماری کیا؟ یہ ہارٹ اٹیک کی بیماری تھی، بیماری کفر کی بیماری تھی، بیماری نفاق کی بیماری تھی، اللہ اللہ، یہ بیماری تھی۔
اس بیماری کو کیسے دور کیا جائے؟ نکاح رسالت نے ایک نظر میں اس بیماری کو ختم واہ کر دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اس دل کو پاک اور صاف کرنے کے لیے 40 دن رکھے کہ 40 دن مسلسل اللہ کا ذکر کرو، جب یہ قلب پاک ہو جائے گا پوری جسم پاک اور صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ سید حسنین اشرف جیلانی، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو سنتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، اور خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے، خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں، بلا ہی لیں گے ایک دن ہمیں وہ طیبہ میں، بلا ہی لیں گے ایک دن مجھے وہ طیبہ میں، میری تڑپ کا تقاضا حضور جانتے ہیں، میری تڑپ کا تقاضا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ حقیقت حال یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حالوں کو جاننے والے ہیں۔ خانقاہی نظام سے متعلق گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ حضور خانقاہی نظام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ وہاں پر جا کر کسی پیر طریقت یا پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کیا جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ وہاں جا کر جو بیعت کا سلسلہ ایک ہوتا ہے، کیا اس کے بغیر راہ سلوک کی منزلوں کو طے نہیں کیا جا سکتا؟ یعنی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے،
صحیح. آپ ظاہری طور پر دیکھ لیں، کوئی بھی علم ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کتاب اٹھائی کہ فلاں علم لینا، چلو وہی کتاب اٹھا کے پڑھ لی آپ ہو گئے. اس کو سمجھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو، کوئی بھی ہو. تو جس طرح ظاہری علوم کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روحانی علوم کے لیے، روحانیت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. اور اسی استاد کو شیخ طریقت یا پیر طریقت کہا جاتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ راہ سلوک بغیر بیت کے طے ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ ناممکن ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بڑی کٹھن راہ ہے، بہت آزمائش ہے، صبر ہے، استقامت ہے، تب جا کے یہ راہ طے ہوتی. واہ. اور اس راہ سے وہی گزار سکتا ہے جو خود گزر چکا ہو. صحیح. جو خود نہیں گزرا وہ دوسرے کو کیسے گزارے؟ کیسے گزارے؟ جو خود رہنمائی نہیں کسی کی حاصل کر سکا وہ دوسرے کی رہنمائی کیسے حاصل کرے؟ صحیح. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے، اسے اپنا پیر سمجھے، شیخ طریقت سمجھے، پھر اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس راہ کو طے کرے. صحیح. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دی تھی. کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایک بازار ہے، اس کے اندر ایک بچہ ہے، وہ گھوم رہا ہے، اس کی جیب میں 100 کے نوٹ ہیں. صحیح. اور اسی بازار میں ایک چور بھی گھوم رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ بچہ نادان ہے، میں اس کو بیلا پھسلا کے یہ پیسے اس سے لے لوں، اور وہ کر بھی سکتا ہے، اس کو ٹافی دلوا دے، کسی چیز میں لگا دے. لیکن اسی بازار میں ایک اور بچہ بھی گھوم رہا ہے جس کی جیب میں 1000 کے نوٹ ہیں، اچھا. لیکن وہ کسی کی انگلی پکڑے ہوئے، واہ 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 واہ. وہ اکیلا نہیں ہے، کسی کی انگلی پکڑے ہوئے. اب چور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسہ زیادہ ہے، میں اس کو آرام سے بیلا پھسلا کے یہ چوری کر سکتا ہوں. یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، ظاہر بچہ ہے، لیکن جس کی انگلی پکڑے ہوئے ہے وہ بڑا دانا، سبحان اللہ. وہ سبحان. بڑا سمجھدار. تو مولانا روم فرماتے ہیں اسی طرح یہ دنیا جو ہے ایک بازار ہے، چور جو ہے وہ شیطان ہے، اور تم جو ہے ایک بچے کے مانند ہو. دولت جو ہے وہ ایمان ہے. اللہ اللہ. شیطان دیکھتا ہے کہ یہ نادان ہے، اس دنیا میں گھوم رہا ہے، میں اس کو دولت کا یا کسی اور چیز کا سے جھانسا دے کر، کسی مکر و فریب میں مبتلا کر کے میں ایمان کی دولت اس سے چھین لوں، اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے. صحیح. لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں غوث اعظم کا واہ دامن، واہ واہ. اس کے ہاتھ سبحان میں اللہ. غریب سبحان. نواز کا دامن، اس کے ہاتھ میں مخدوم سمدانی کا دامن. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نادان ہے، لیکن جن کا دامن یہ پکڑے ہوئے وہ بڑا دان، واہ واہ کیا وہ بات. ایسا نہیں کرنے دے. سبحان اللہ. تو اس لیے بیعت کی ضرورت ہے، اس لیے شیخ طریقت کی ضرورت ہے کہ انسان چور کے مکر و فریب سے، اور چور جو ہے وہ شیطان ہے، اس کے مکر و فریب سے، اس کے دجل سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہتا ہے. جو شیخ طریقت ہے وہ اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. چلتے ہیں ایک مختصر سے بریک کی جانب. بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو شامل کریں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. خوش آمدید ناظرین کرام. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. خانقاہی نظام سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور بہت سے سوالات ہم نے اپنے آج کے اس پروگرام میں شامل کیے اور حضرت فخر المشائخ کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ نے بڑے بہترین اس کے جوابات عطا فرمائے کہ یقیناً جو شکوک اور شبہات خانقاہی نظام سے متعلق عوام کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ یقیناً دور ہوئے ہوں گے. حضور جب خانقاہ کا جو آپ نے نظام کا ایک بتایا اور خانقاہی نظام کا، تو یقیناً آپ کا بھی ایک خانقاہ سے تعلق ہے، تو مریدین کی تربیت کے لیے، اور جس طرح کی پہلے کی خانقاہوں کا ذکر ہوا کہ وہاں جس طرح تربیت کی جاتی تھی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کے چبوترے پر جو تربیت فرماتے تھے، تو آج کیا اس کا سیٹ اپ ہے اور کس طرح مریدین کی تربیت کی جاتی ہے؟ خانقاہی نظام جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح کے شروع ہوا. صحیح. اچھا، ہر سلسلے کا طریقہ الگ ہے. صحیح. کہیں ذکر خفی ہے، کہیں ذکر بالجہر ہے، چلہ کشی کا انداز اپنا اپنا الگ ہے. الگ ہے. ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے قطع نظر ان کے ہم صرف اپنی خانقاہ کا ذکر کرتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلے کہ اس نظام کو کس طرح ترتیب دیا گیا، کس طرح مریدین کی تربیت کے لیے یہ نظام قائم کیا گیا. صحیح. میرے والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے جب یہ درگاہ شریف قائم ہوئی 1961 میں، صحیح. اس وقت سے آپ نے یہ پورا نظام جو تھا ایک ترتیب دیا اچھا. مریدین کا. صحیح. اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے مختلف تربیتی پروگرام رکھے گئے. اچھا. اچھا. جمعے کے دن بعد نماز جمعہ ختم خواجگان، یعنی وہ ختم جس میں تمام خواجگان کی ارواح مقدسہ کو ثواب پہنچایا جاتا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ بزرگان دین نے اس ختم کو باقاعدہ مرتب کیا. صحیح. اس میں ایسی آیات، ایسی صورتیں اور ایسی چیزیں شامل کی، ایسے اشعار شامل کیے جو مقبول ہیں اور جن کا بہت زیادہ فائدہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہر جمعے کو بعد نماز جمعہ یہاں درگاہ علی اشرفیہ اشرف آباد فردوس کالونی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہر جمعرات کو ذکر حلقہ، ذکر بالجہر، اچھا. جو مزار شریف کے پاس ہوتا ہے، حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں مزارات مبارکہ جو ہیں درگاہ شریف میں موجود. ان کے پاس یہ ذکر بالجہر ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا ذکر ہر جمعرات. اچھا. جی ہاں. تو یہ طریقہ ہے. اس کے علاوہ نوچندی جمعرات، اس میں پوری رات کا پروگرام ہوتا ہے. نوچندی جمعرات کو خاص طور پر پوری رات کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ، صحیح. 1.25 لاکھ درود پاک، 1.25 لاکھ اللہ الصمد. اگر وقت ہو تو اس میں اور بھی چیزیں بھی شامل کی جاتی ہیں، ورنہ یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اس میں لازمی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ 13 تاریخ کو حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ فاتح ہوتی ہے، اس میں نعت خوانی ہوتی ہے، اس کے بعد ایصال ثواب کیا جاتا ہے. صحیح. 17 تاریخ کو چاند کی حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی اور حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ فاتحہ. اس میں پھر محفل سما میں مریدین شرکت کرتے ہیں، اور جس میں خاص بزرگان دین کے ہی عارفانہ کلام پیش کی جاتی ہے. اچھا. اسی طرح 27 تاریخ کو بانی سلسلہ اشرفیہ تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی نور اللہ مرقدہ کی ماہانہ فاتحہ ہوتی، اور اس میں محفل سما ہوتی. ہر اتوار کو مریدین کے لیے بعد نماز عصر روحانی تربیتی نشست ہوتی. اچھا. اور اب تک 200 سے زائد نشستیں، بلکہ 250 سے زائد نشستیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں، جو لائیو بھی جاتی ہے، اور ہماری ویب سائٹ پر یہ تمام نشستیں موجود ہیں. سبحان اللہ. اس میں مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، چلہ کشی، بزرگان دین کے حالات، اور جو بھی کرنٹ ایشو ہو اس پر گفتگو کی جاتی. سبحان اللہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ ہر جمعرات کو خواتین کے لیے بھی درس قرآن کا اہتمام ہے، جو خواتین ہی کرتی. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس خانقاہ میں یعنی درگاہ علی اشرفیہ میں ہے، اور خانقاہوں کا ہمیں نہیں پتہ، وہ اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں. صحیح. لیکن الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں یہ بات کہتا ہوں کہ بزرگان دین نے جس طرح اپنی خانقاہوں میں چیزیں شروع کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ چیز یہاں پر جاری ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مریدین کی ہر لحاظ سے تربیت کی جائے. سبحان اللہ. جو اتوار کو نہ آ سکے تو جمعرات کو آ جائے، جو جمعرات کو نہیں آ سکے وہ اتوار کو آ جائے، جو ان دونوں میں نہیں آ سکے وہ جمعے کو شرکت کر لے، 17، 27 میں 13 میں شرکت کر لے. اس کے علاوہ جتنی مقدس راتیں ہیں، یعنی یہ تو عام طور پہ نا مقدس راتیں، شب میلاد، شب عاشوراء، شب قدر، شب بارات، شب معراج، جتنی بھی مقدس راتیں ہیں اس درگاہ میں، درگاہ علی اشرفیہ میں پوری رات کا اہتمام ان تمام راتوں میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان. تو مریدین آتے ہیں دور دراز مقامات سے، بلکہ میرے خیال سے پوری کراچی میں،
पूरी रात का अहतमाम कहीं नहीं होता, इल्ला माशाल्लाह हो सकता है कहीं हाँ, होता बहुत भी कम हो, जगहों पर लेकिन हमारी मालूमात होता के हिसाब से और कहीं नहीं होता, इसलिए कि जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं लोग वहाँ से फारिग होकर आखिर में यहीं पर ही आते हैं, सही। और यहीं पे दुआ भी होती है, लंगर शरीफ का एहतमाम भी होता है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इसलिए सहरी वगैरह का भी इंतजाम उसमें जी, अब जैसे रमज़ान मुबारक में प्रोग्राम होंगे तो सहरी का इंतज़ाम होगा, अच्छा। इसी तरह शब बारात में भी सहरी का इंतज़ाम, शब मेराज में भी, अगरचे वो नफली रोज़ा हैं लेकिन लोग रखते हैं तो इसलिए सहरी का एहतमाम उसमें भी होता है। सही। और हर नौचंदी जुमेरात को भी एहतमाम होता है, और वो सहरी का ही टाइम होता है, कोई रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख सकता है, वाह वाह, और क्योंकि नफली है, अगर ना रखे तो कोई हर्ज नहीं। सही। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सब मुरीदीन की तरबियत के लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुरीदीन इसमें शिरकत भी करते हैं, रूहानी कैफ व सुरूर भी हासिल करते हैं, उनकी ज़ाहिरी बातिनी तरबियत भी होती है। ये सब करम है हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह, सुभान अल्लाह। और ये चीज़ें चलती रहेंगी, उनकी रूह मुबारक को सवाब पहुँचता रहेगा, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इसकी इब्तिदा उन्होंने ही की और ये चल रही है, और इंशाअल्लाह ये चीज़ें चलती रही। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने सुना और एक चीज़ हमें पता चली कि इस तरह खानकाही निज़ाम को तरतीब दिया जाता है, इस तरह मुरीदीन की, मुतक़िदीन की, आने वाले हजरात की जो खानका में आ रहे होते हैं, हाज़िरी दे रहे होते हैं, इस तरह उनके लिए प्रोग्रामात को, महाफिल को तश्कील दिया जाता है ताकि वो आएँ तो उनके क़ल्ब और बातिन को पाक किया जाए, ज़ाहिर भी पाक हो, बातिन भी पाक हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार रहमतें और बरकतों को वो हासिल कर सकें। तो ये वो खानकाही निज़ाम का एक तरीक़ा था और खानकाही निज़ाम का एक पूरा सेटअप था जो हज़रत ने हमें बताया। सना खान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और एक कलाम मुबारक को सुनते हैं। जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, जब तक जियूं मैं आका, जब तक जियूं मैं आका, कोई गम न पास आए, जो मरो तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जो मरो तो हो लहद पर तेरी रहमतों के साए, जब तक जियूं मैं आका, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूजन, वो दिया जो बुझ गया था, वो जो खो गई थी सूजन, वो हर तरफ उजाला, जो हुजूर मुस्कुराए, तरफ उजाला, जो हुजूर मुस्कुराए, जब तक जियूं मैं आका, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, जिसे मारा हो गमों ने, जिसे घेरा हो दुखों ने, मेरा मशवरा है उसको मदीना होके आए, मेरा मशवरा है
اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے، جب تک جیو میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جب تک جیو میں آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ حضور آپ نے ذکر کیا تھا ویب سائٹ کا اپنے بیچ میں، تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آیا کہ جو لوگ باہر سے بیرون ممالک سے پروگرامات دیکھ رہے ہیں ہمارے، اور کیا وہ بھی اس ویب سائٹ پر آپ سے کوئی رابطہ قائم کر سکتے ہیں کہ خانقاہی نظام سے متعلق ان کی کوئی سوالات ہوں، کوئی پریشانیاں ہوں؟ ہاں، ای میل کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اچھا۔ اور لوگ کرتے بھی ہیں، اس میں ہم ان کو جواب بھی دیتے ہیں، صحیح۔ ان کے مسائل، اور جیسے وظائف وغیرہ۔ اب حزب البحر کا چلہ جیسے چل رہا ہے، تو اس میں بھی لوگوں نے اس سے پہلے ہم سے اجازت لی، ہم نے ان اچھا۔ کو باقاعدہ اجازت دی، چلے کا طریقہ بتایا، تو ویب سائٹ وہ لوگ سب اس کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں۔ تو وہ آن لائن خانقاہ ہو گئی، یعنی کہ آن اس پر لائن بھی وہ ہاں، یہ بھی ان کہا کی جا تربیت کا سلسلہ جاری ہے اس طرح؟ الحمدللہ جاری ہے، صحیح۔ اور جو بھی سوال ہوتا ہے اس کو ان کو جواب دیا جاتا ہے، صحیح۔ اور الحمدللہ بیرونی ممالک میں بھی لوگ ہماری اجازت سے حزب البحر کا چلہ کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں بھی۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ویب سائٹ جو حضرت نے بتائی وہ اشرفیہ.net کے نام سے ہے، آپ اس پر جا کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر درگاہ عالیہ اشرفیہ کے پیج کو بھی سبسکرائب کریں، لائک کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو ویڈیوز اور بہت سی معلومات خانقاہی نظام سے متعلق اور دیگر چیزوں سے متعلق حاصل ہو سکتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام یہاں پر اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان